عقیدے کی موٹیویشن سے زیادہ طاقتور کوئی موٹیویشن دنیا میں نہیں ہوتا. تاثر یہ بنا ہوا ہے کہ یہودی جو ہیں صرف مسلمانوں کے بہت سخت دشمن ہیں اور یہ کر رہے ہیں. مسلمانوں کو تو کچھ بھی دشمنی نہیں ہے ان کی. کوئی پورم کا ذکر سنا, کوئی امالیق یا امیلیک کا ذکر سنا, یہ کیا چکر ہے یار؟ امالیق جو تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی کا پوتا تھا. امالیق ہی کی نسل کے اندر سے جو خاندان تھا یہ جا کے فارس میں جو موجودہ ایران ہے وہاں پہ جا کے آباد ہوا. اچھا, یہودیوں کے کیلنڈر کے اندر یورم کی تاریخیں ہیں, وہ اس سال آئی ہیں 2 مارچ اور 3 مارچ. پارلیمنٹ کی عمارت کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کی سرحدیں جو ہیں نیل سے لے کر فرات تک ہے. پیلسٹائن میں امیگریشن کے اوپر 1939 میں UK کی گورنمنٹ نے لگا دی پابندی. ہیری ٹرومن کے وائٹ ہاؤس کے دروازے زائنسٹ اور جیوش پولیٹیشنز کے لیے بند تھے, تو یہ لوگ کشتیوں سے اترتے تھے ساحل پہ, اور اترتے ان کے ہاتھ میں پہلی چیز کیا پکڑائی جاتی تھی؟ بندوق. جب تک مسلمان ممالک میں ہم سڑک پر اسرائیل کا جھنڈا بچھا کر اس پہ چل کے اس پہ تھوک کے اس کو آگ لگا کے سمجھیں گے کہ ہم نے اسرائیل کو نقصان پہنچا دیا, بنجامن نیتنیاہو گلاٹیاں مارے گا خوشی سے. یہ جو سیٹلرز تھے انہوں نے ایک چیز سٹارٹ کی جسے کہتے ہیں کیبوٹس. آج صرف 2% اسرائیلیز کیبوٹس میں رہتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے وہ اسرائیلی ایکسپورٹ کا 12% پروڈیوس کرتے ہیں. IDF دنیا کی سب سے ایک عجیب و غریب آرمی, جہاں ملک کا ہر شہری فوج میں کام کرتا ہے. امریکی اسٹاک ایکسچینج ہے نیسڈیک. امریکی کمپنیوں کے بعد سب سے زیادہ کمپنیاں کن ممالک کی؟ نمبر 2 پہ ہے کینیڈا, نمبر 3 پہ ہے چائنا. گیس ہوز ایٹ نمبر 4؟ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ R&D پہ دنیا کے کسی بھی ملک سے اسپینڈ کرتا ہے. ڈرپ اریگیشن از این اسرائیلی انوینشن. ابھی اسرائیل یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اس کو مجھے ہیک کرنا, تو میرے خیال سے میں کچھ بھی کر کے اس چیز سے بچ نہیں سکتا. اسرائیل کی 10 سے 15% آبادی ہریدم نام کے لوگوں پہ مشتمل ہے. نعرے مارنے سے اسرائیل کو 70 سال میں کچھ ہو گیا؟ ان کے فارمولے میں دین بھی ہے پوری شدت کے ساتھ, اور دنیا بھی ہے پوری شدت کے ساتھ. ہم آئیڈیالوجیکلی بینکرپٹ ہیں. ہم میں سے بیشتر لوگ کبھی اسرائیل نہیں گئے ہوں گے, ایکسیپٹ ان چند لوگوں کے جو بڑے خاص وجوہات کی وجہ سے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاسپورٹ پہ ٹریول کر ہی نہیں سکتے. تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسرائیل کیسا ملک ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, نہ ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی. آج اس پوڈ کاسٹ میں میں اور زبیر انجم ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اسرائیل لے کے چلیں, بغیر پاسپورٹ, بغیر ویزے, بغیر ٹکٹ کے. اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم آپ کو اسرائیل لے کے جائیں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ اتنی طاقتور ریاست جو صرف 1 کروڑ لوگوں کی ایک چھوٹی سی قوم ہے, وہ کس طرح دنیا کی پالیٹکس کو شیپ کر رہی ہے, اس کی فاؤنڈیشنز کس چیز کے اوپر بیسڈ ہیں, اور اس کی عمارت کس چیز پر بنی ہوئی ہے. سو زبیر, ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ ونس اگین. شامدید, السلام علیکم. کیسے, خیریت سے؟ الحمدللہ. زبیر, آپ کو میں نے جب اس پوڈ کاسٹ کی ہم ڈسکشن کر رہے تھے, میں نے ایک پرٹیکولر چیز کے لیے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یار اس پہ مجھے تھوڑا آپ انلائٹن کریں. جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اسی پہلے دن CNN نے ایک سٹوری کی کہ کوئی پورم کی فیسٹیوٹیز کو مارک کرنے کے لیے یہ جنگ شروع ہوئی ہے. کوئی پورم کا ذکر سنا, کوئی امالیق یا امیلیک کا ذکر سنا, یہ کیا چکر ہے یار؟ تھوڑا بتاؤ ہم لوگوں کو. اچھا, اس میں جو CNN کی اسٹوری تھی جب وہ آئی تو اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے اتنا غور نہیں کیا, یعنی کہ وہ پڑھی, لوگوں نے گزار لیا کہ شاید ہوگا کوئی تہوار ان کا جو اس سے میچ کر گیا اتفاقاً. لیکن اس کی جو حقیقت اس وقت کھلی جب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو 1 مارچ کو, جب انہوں نے یہ کارروائی جب مکمل ہو گئی اور تصدیق ہو گئی کہ آیت اللہ علی خامنہئی شہید ہو گئے, تو انہوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے تو یہ جو جنگ شروع کی ہے وہ تورات میں آنے والے جو ہے ایک خدائی حکم کے مطابق کی ہے, کیونکہ اس میں ایک جو تورات کا جو وہ حصہ ہے جس کو اس نے کوٹ کیا بنجامن نتن یاہو نے, وہ یہ تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ امالیق کو یاد رکھنا ہے اور امالیق جو ہیں ان کو مٹا دینا ہے. اچھا, اب امالیق کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے تورات کے اندر یہ حکم موجود ہے؟ امالیق جو تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی کا پوتا تھا. اچھا, یعنی کہ یہ تقریباً بھتیجا ہوا ایک طریقے سے. ہاں, ان کا بھتیجا ہوا, یعنی کہ جو بنی اسرائیل کے دور پر ہے کہ کزن, جیسے ہمارے پنجاب میں شریکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کا ان کا کوئی وہ تھا. اور ان خاندانوں کے اندر جو ہے نا ایک آویزش شروع سے موجود تھی بنی اسرائیل میں بھی, اور وہ جو حضرت اسحاق کا بھائی تھا عیسو, ان کا جو پوتا تھا امالیق, اور ان کی خاندان اور ان کی نسل کے درمیان میں. تو ہوا یہ کہ جب 1300 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا گیا, بلکہ وہ جان بچا کے نکلے کہ یار ہمیں اس فرعون کے مظالم سے اور اس سے نجات مل گئی. تو جب وہ نکلے تو جو پیچھے رہنے والے لوگ تھے ان کے اوپر امالیق نے حملہ کیا, اور اس کے اندر بہت بھاری نقصان ہوا ان کو. تورات میں جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس میں جب یہ وحی آئی اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ جو امالیق کا جو واقعہ ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, اور یہ جو اس کو کرنے کے ذمہ دار ہیں
ان کو زمین سے مٹا دینا ہے. اچھا اس میں یہ کہ امالیک ہی کی نسل کے اندر سے یہ پھر جو خاندان تھا یہ جا کے فارس میں جو موجودہ ایران ہے وہاں پہ جا کے آباد ہوا. وہاں پر امالیک کی نسل میں سے ایک بندہ آیا تھا, اس کا نام تھا اجاج. اجاج جو تھا وہ وہاں کا بادشاہ بنا. اچھا اجاج کی 3-4 پشتوں کے بعد وہاں پہ ایک بندہ جو فرد آیا جو وہ خود بادشاہ تو نہیں بنا, اس کا نام تھا حامان. وہ خود بادشاہ نہیں بنا لیکن اس ایک بادشاہ کے دربار کے اندر بہت ہی مؤثر وزیر اور اس پوزیشن کے اوپر آ گیا. اس نے بادشاہ سے یہ فرمان جاری کرایا کہ ہم یہودیوں کے خلاف ایک کارروائی کرتے ہیں. اچھا وہ یہ کارروائی تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہودیوں کے خلاف جو بادشاہ تھا فارس کا وہ ان کے خلاف کارروائی کرے گا. تو جو اس کی جو بیوی تھی ملکہ ایشتر, اس کا نام تھا ملکہ ایشتر, وہ خود بھی یہودی تھی. تو اس نے سازش کو بھانپا اور بادشاہ کو آگاہ کیا کہ, اور بر وقت جب یہ کارروائی ہونے والی تھی یہودیوں کے خلاف اس کو عین بالکل وقت پہ انہوں نے روک دیا اور پھر حامان کو پھانسی دے دی گئی اس بادشاہ کے حکم کے اوپر. ٹھیک ہے. اب یہودی جو ہیں جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ ہماری جو یہودی نسل ملکہ نے یہ کام کر دیا ہے اور ہم بالکل ایک بہت بڑے ایک قتل عام سے بچ گئے, تو انہوں نے ایک پیوریم کا جشن منایا. اچھا یہودیوں کے کیلنڈر کے اندر جو پیوریم کی تاریخیں ہیں وہ اس سال آئی ہیں 2 مارچ اور 3 مارچ, یعنی کہ پیر اور جو منگل کا دن ابھی جو گزرا ہے, جس سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنی بہت بڑی کامیابی کا اعلان کیا نتنیاہو نے. تو یہ یہ کہتے رہیں کہ ہم یہ جنگ جو ہے ایک ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے یا میزائل پروگرام کے خاتمے کے لیے یا اسرائیل کو درپیش خطرات کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. وہ تو کسی بھی وقت ہو سکتی تھی. اس کا ایک مذہبی پس منظر ہے اور یہ پورا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ایک مذہبی جذبے کے تحت اور ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے اس ایران کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. مطلب آپ نے بڑی اچھی بات بولی ابھی پوڈ کاسٹ شروع سے پہلے. آپ نے کہا کہ کبھی کبھی نتنیاہو کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈیموکریٹک لیڈر نہیں ہے, ابو بکر بغدادی ٹائپ کی ایک وائبز آتی ہیں نتنیاہو کی باتیں سن کے. اس میں تو اب شاید کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک مذہبی جنگ, لیکن یہ دنیا کنفیوز کیوں ہے اس چیز کو لے کے ابھی بھی؟ دیکھیں یہ جو اسرائیل ہیں اور ان کے جو جتنے بھی وزیر اعظم رہے ہیں وہ تو اس حوالے سے بڑے کلیئر رہے ہیں کہ ہم ایک خدائی مشن کے اوپر ہیں, ہم ایک پرومس لینڈ کے اندر آئے ہیں, چوزن پیپل ہیں, اور ہم نے جو ہے سب لوگوں کا خاتمہ کر کے یہاں پہ وہ کرنا ہے. اپنی پارلیمنٹ کی عمارت کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کی سرحدیں جو ہیں نیل سے لے کر فرات تک ہیں, تو وہ اس کے اوپر بالکل بھی کام کر رہے ہیں. اچھا اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو ابھی ایک جو سب سے اہم بیان دیا ہے وہ امریکہ بھی اب اس جنگ کو ایک مذہبی رنگ دینے کے لیے شروع کر دیا ہے, بالکل شروع کر دیا ہے. امریکی وزیر دفاع جو ہے پیٹ ہیکسٹ جو ہے اس نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی یہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ ایک ایران جیسا دیوانہ ملک جو ایک نبوت کے تصورات پر یقین رکھتا اس کے اوپر اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں, یہ بالکل ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. اب نبوت کے تصورات کے اوپر تو پھر سارا پورا یورپ اور امریکہ پورا یقین رکھتے ہیں حضرت عیسائی کے اوپر. اسی طرح یہودی جو ہیں وہ بھی ایک نبوت کی بنیاد کے اوپر چل رہے ہیں. پورا اس نے اسلامک پروفیٹک کہا ہے. آپ اس کو دائرتا کو مت پھیلائیں, انہوں نے بہت فوکسڈ بات کی ہے. ایک تو خیر اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ٹرمپ کیبنٹ کے جو منسٹرز ہیں ان کے آج کل کے بیانات دیکھ کے مجھے 2015 کے آخر اور 2016 کے شروع کے MQM رابطہ کمیٹی کے ارکان یاد آ رہے ہیں کہ الطاف بھائی نے کچھ بنڈ مار دیا, اب باقی ساری جماعت بیچاری اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں کبھی الٹا کر رہی ہے, کبھی سیدھی ہو رہی ہے, کبھی زور سے چلا رہی ہے, کبھی ٹی وی بند کر رہی ہے کہ بس بات بھائی کی چلے گی. مسئلہ یہ کہ ٹرمپ بیچارے کے ابھی اپنا فیصلہ نہیں لگتا. اٹ سیمز لائک ان کے ہاتھ کو فورس کیا گیا ہے اس جنگ کے اندر, کیونکہ جنگ کے تیسرے چوتھے دن جس قسم کی ایک کنفیوژن ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر, مطلب مارکو روبیو اسی دن جب یہ آپ پیٹ ہیکسٹ کی بات بتا رہے ہیں اسی دن مارکو روبیو آ کے کہتے ہیں کہ چونکہ اسرائیل کو نے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ہمیں پتا تھا کہ اگر اسرائیل حملہ کر دے گا تو پھر ایران جو جوابی حملہ کرے گا اس سے ہمیں بہت نقصان ہوگا, تو اس لیے ہم نے پہلے حملہ کر دیا. آپ مارکو روبیو کو کوئی بیوقوف یا کم عقل شخص نہ سمجھیں. مارکو روبیو بہت ایک شاطر سیاستدان ہے, بہت تیز آدمی ہے. اس نے یہ بیان اپنی برات کا دیا ہے. اس نے بتایا ہے کہ our hand was forced. وہ ایسے بول کے نہیں نکل گیا, اگلے دن پھر وہ گھما رہا تھا اس بات کو, لیکن پورا پلان طریقے سے اس نے اس انفارمیشن کو سامنے رکھا ہے. ایک اور چیز بڑی کنفیوزنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے, سارے امریکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے حمایتی, یہ وار نہیں ہے, یہ وار نہیں ہے, یہ وار تھوڑی ہے, یہ کامبیٹ آپریشن ہے.
یہ ہے وہ. اچھا اس سے جو فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کیونکہ ٹرمپ کی جو بیس ہے, ماگا بیس ہے, وہ شدید ناراض ہے. 6 لاشیں آ گئی ہیں, 3 جہاز گر گئے. وہ ناراض ہے, کہہ رہے ہیں یار تم نے پوری پالیٹکس اس بات پہ لڑی تھی کہ جنگ. آپ ٹرمپ کی اسپیچز سن لیں نا, کیملا ہارس کے خلاف, اوباما کے خلاف, بائیڈن کے خلاف. اس کی وہ نیو کونس کے خلاف آدمی تھا. وہ کہتا تھا کہ بھائی یہ کیا ہمارا کام نہیں تھا افغانستان کے اندر. اس نے تو یہ تھا بولا, اس نے بھائی وہ لوگ پردہ کرتے تھے, کرنے دیتے, ہم نے ان کو جا کے سکھا رہے ہیں کہ زندگی کیسے جینی ہے. ہم نہیں سکھا سکتے. افغان شروع میں تو اس کے اوپر قائم رہا کچھ مہینے تک, تو پھر اچانک بالکل ہی کلیپس کر گیا ایسا لگا. آپ سمجھے, امریکہ جیسا بھی ہے ایک جمہوریت ہے, اس نے ایک منشور, ایک ایجنڈا, ایک خواب دکھا کر لوگوں سے ووٹس لیے. اس خواب کی ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ ہے نو وارز. وہ بیسکلی ایک انٹرنل فوکسڈ پالیٹکس کرنا چاہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں امیگریشن کے اوپر کتنا کلیمپ ڈاؤن کر رہا ہے, اسی لیے آپ دیکھیں وہ اکانومی کی کتنی بات کرتا ہے, کیونکہ اس کا پورا فوکس انٹرنل تھا. اب جب اس نے اس فوکس کو چھوڑا, کیا ہے مطلب بالکل ہی یو ٹرن مار کے کہیں اور چلا گیا. ٹرمپ ہیز ویجڈ مور وارز دین اینی ادر پریزیڈنٹ ابھی تک اپنے پہلے 2 سالوں میں. تو لوگ حیران ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا کر. اور آپ دیکھیں ان کی بیس کے بڑے بڑے لوگ اس کے خلاف ہو گئے. مطلب کل جب وہ ان کی انٹیلیجنس کی بریفنگ ہوئی ہے, امریکن انٹیلیجنس نے بریفنگ دی ہے ممبرز آف پارلیمنٹ کو, تو لوگ باہر نکل کے کہہ رہے ہیں ہم تو اور کنفیوز ہو کے باہر نکلے. پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک غلط جنگ ہے, اب تو ہم اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ ان کے پاس کوئی پلان بی, کوئی پلان سی نہیں ہے. خیر اس پہ بعد میں آئیں گے کہ اس جنگ میں کیا ہو رہا ہے, ہم اس جنگ کی بات کرنے نہیں بیٹھے ہوئے. کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ, اسرائیل کا ایران سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایران کو اپنا آئیڈیولوجیکل نیمیسس سمجھتا ہے. پہلے پاکستان کے بارے میں تو کہا جاتا تھا یہ وہ ہمارا نظریاتی حریف ہے, بالکل اسی بنیاد پر. لیکن پاکستان میں کوئی نظام نہیں ہے. پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان ایک آئیڈیولوجیکل اسلامک ریاست ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان میں نظام نہیں ہے کوئی, اور پاکستان کے نظام کو جس طرح سے شروع سے ہی موم کی ناک کی طرح چلا, وہ یوں مڑ جاتا ہے. مطلب وہ جو اس کی فاؤنڈیشن تھی, جو ڈی این اے تھا, اس کے مطابق باڈی بنی نہیں ہے, سسٹمز نہیں بنے. ایران نے آن دی ادر ہینڈ, اس کا ڈی این اے یہ نہیں تھا, وہ ایک نیشنلسٹک جگہ تھی, لیکن خمینی نے اس کے اندر ایک باڈی کریٹ کر دی آف اے سسٹم. تو اسرائیل کو سب سے بڑا مسئلہ ہے ایرانین آئیڈیالوجی سے, جو ایک شیعہ سپریمیسی کی آئیڈیالوجی ہے, جس کو آپ مسلم سپریمیسی کچھ بھی کہہ لیں. وہ ایک شیعہ سپریمیسی کی آئیڈیالوجی ہے جس کے اندر پوری دنیا کا کوئی خطہ ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے. اسرائیل تو پھر بھی ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے نا, فرات سے لے کے نیل تک. فار دا آیت اللہ اور فار دا سپریم لیڈر آف ایران, دا ہول ورلڈ از اے اسٹیج. ان کے لیے پوری دنیا ان کے سامنے وہ ہے. سو دس از واٹ اسکیئرز دیم, اینڈ آئی تھنک اٹ از جنگی استعداد کیا ہے, کون جیتے گا ہارے گا الگ بات ہے, اس کا فیصلہ بھی ہو ہی جائے گا. لیکن آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از بیکاز اسرائیل لکس ایٹ ایران ایز اے آئیڈیولوجیکل نیمیسس. وہ اس کو ایک نظریاتی حریف سمجھتا ہے اپنا, بس یہ ہے سب سے بڑی ریزن. لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ آپ کی بات سے مجھے وہ کر رہی ہے, یہ آج کی بات تو نہیں ہے زبیر کہ یہ مذہب کا سہارا لے رہے ہیں. فلسطین آئے کیوں تھے یہ لوگ, اسرائیلیز, جیوز, فلسطین کیوں آئے تھے؟ جو بہت شدید مذہبی جذبے کے ساتھ, مشن کے ساتھ, اور ایک بڑا عجیب سا گلوریفائی کرنے والا ہو جائے گا ان کے جو ایک غاصبانہ قبضے کا. لیکن یہ لوگ اتنے کمیٹڈ تھے, پوری قربانیاں دیتے ہوئے وہ لوگ پورا یورپ سے نکل کے بالکل خالی ہاتھ, ٹوٹے پھوٹے یہاں پر آ کے آباد ہوا. یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا ان کے ہاتھ میں. اور اس کے بعد وہ وہاں پہ جم گئے, اور اس کے بعد وہ اپنی چیزوں کو پوری مشن کو انہوں نے آگے بڑھایا. یہ صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے, بلیف از شیپنگ ڈیسٹینی. سب سے طاقتور موٹیویشن ریلیجیس ہوتی ہے. سب سے طاقتور عقیدے کی موٹیویشن سے زیادہ طاقتور کوئی موٹیویشن دنیا میں نہیں ہوتی. شاید پیسے کی بھی نہیں, پیسے کی بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے, لیکن شاید پیسے کی بھی موٹیویشن وہ نہیں ہوتی جو عقیدے کی ہوتی ہے. پیسے کی خاطر لوگ جان نہیں دیتے, ایمان دے دیتے ہیں, جان نہیں دیتے. ایمان کی خاطر لوگ جان بھی دے دیتے ہیں. یہ آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے جوڈیزم کے بارے میں سمجھائیں کہ جو آپ نے کہا یہ ادھر سے اس کی ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی ہے نا اسرائیل کی ریاست کے بننے کا, وہ یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ ان پہ مسلسل جو کرسچن یورپین ممالک تھے وہ ان پہ زمین تنگ کرتے رہتے تھے مسلسل.
مظالم کرتے تھے, بہت سخت ان کو, مطلب یہ ایسی خوشی سے تو نہیں آئے تھے شروع میں جب یہ فلسطین بھی آئے تھے, یہ تو بھاگ کے آئے تھے نا, رشیا سے, ہنگری سے, پولینڈ سے, اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے سے آ رہے تھے, کیونکہ سب سے پہلے تو ان پہ رشیا میں جینوسائڈ شروع ہوا ان کے ساتھ. اس کی کوئی بات نہیں ہوتی ابھی, وہ ہٹلر معاملات تو کہیں اور ہی لے کے چلا گیا کسی اور اسکیل پہ, لیکن یہ تو اس سے بہت پہلے سے آنا شروع ہو گئے تھے, 1880 سے 1880 سے 1905 تک, اور اس کے بعد پھر آتے ہی رہے. تو یہ ان کے کیا مسائل یورپ میں کس قسم کے, ان کا پہلا کانفلکٹ تو پھر کرسچینٹی کے ساتھ تھا نا, am I right؟ تاثر یہ بنا ہوا ہے کہ یہودی جو ہے صرف مسلمانوں کے بہت سخت دشمن ہیں, اور یہ کر رہے ہیں, مسلمانوں کو تو کچھ بھی دشمنی نہیں ہے ان کی, کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اصل چیز تو 1000 سال تو ان سے لڑے. ہاں, تو 2000 سال ہوگا اس پورے معاملے کو. اس کی تاریخ جو ہے نا وہ تو پورے 2000 سال قدیم ہے, جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی. اس کے بعد کیونکہ ان کے اوپر جو اولین ایمان لانے والے لوگ تھے, جو ان کے پیروکار تھے حضرت عیسیٰ کے, وہ تو سارے یہودی تھے. اور شروع کے اندر جو مظالم تھے, کیونکہ تعداد میں یہودی زیادہ تھے, نصرانی یا مسیحی کم تھے, تو انہوں نے وہاں پر ان کو پہلے تو ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا. پھر ان کے پورے عیسائیوں کو جو ہے انہوں نے بدعتی قرار دے کے اور ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے رہے مسلسل. پھر اسی طرح اسی لڑائی جھگڑوں میں, مناظروں کے اندر, اور بڑی خونریزیاں ہوتی رہی ہیں, کئی صدیاں گزر گئیں. لیکن یہ جو صلیبی جنگوں کے بعد جو ہے, جب رومن امپائر صلیبی جنگوں سے پہلے بھی کافی مضبوط ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد جب ان کو صلیبی جنگوں سے فرصت مل گئی, تو پھر انہوں نے جو ہے نا پھر یہودیوں کے ساتھ پورے یورپ کے اندر ایک تو پورے مناظرے بازی ہوتی تھی. خاص طور پہ یہ جو 1240 میں پیرس کے اندر ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا, اور اس کے اندر پورے یہ جو ان کے پیشوا تھے عیسائیوں کے, انہوں نے ان کو بہت نیچ دکھا کے, اور ان کو اس مناظروں کے نتیجے میں کے اندر یہودیوں کے خلاف نفرت بڑھی. پھر اسی طرح کے ایک اور جو مناظرہ تھا وہ 1263 کے اندر اسپین کے اندر ہوا, وہ بھی بالکل اسی طرح کا تھا. پھر اس کے بعد سے لے کے یہ ہر جگہ ان کو جو جتنی مسیحی دنیا تھی, جتنی بھی یورپی ممالک تھے, انہوں نے زمین تنگ کرتے رہے, ان کو ستاتے رہے, اور ان کو نکالا جاتا رہا. اور اس میں جو سب سے بڑی جو کارروائی تھی, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ روس کے اندر وہ جو آرتھوڈکس عیسائی ملک تھا بہت مضبوط, 1880 سے لے کے 1905 تقریباً 25 سال ایسا بنا ہے جنہوں نے پورے روس کی جو زار روس تھا وہاں سے جو ہے یہودیوں کو نکال کے یورپ کے دوسرے مشرقی یورپ کی طرف دھکیلا گیا. پھر اس کے بعد جب پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی, اس کے بعد پھر پورا کانٹیکس پتہ ہے, جس کو بعد میں ہولوکاسٹ بھی کہا گیا. پھر ہٹلر نے جو ہے وہ پورا ان کا وہ کام کیا. لیکن اس سے پہلے بڑی تعداد میں فلسطین میں آ چکے تھے. لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے تھے. اور اس کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ 1939 میں یہی دیکھتے ہوئے یو کے نے, کیونکہ ہم تو پہلی جنگ عظیم کے بعد فلسطین برٹش کالونی بن گیا تھا, تو 1939 میں برٹش گورنمنٹ نے امیگریشن پہ پابندی لگا دی. اب آپ اس وقت کا ماحول دیکھیں, پیلسٹائن میں امیگریشن کے اوپر 1939 میں یو کے کی گورنمنٹ نے لگا دی پابندی. انہوں نے کوئی نہیں آئے گا یہاں. اب کوئی نہیں سے مراد کیا تھی, ایک ہی لوگ جا رہے تھے پہلے فلسطین, یہودی بھاگ کے جا رہے تھے یورپ سے, یا روس سے نکلے ہوئے, روس سے بھی نکلے ہوئے, پورے یورپ سے بھاگ رہے تھے, ماحول ان کے لیے زمین تنگ ہو رہی تھی تو وہ نکل رہے تھے. تو انہوں نے پابندی لگا دی. لیکن پھر اس وقت جو بین گورین ہے, جو ان کا فاؤنڈنگ فادر ہے اسرائیل کا, جو ان کا پہلا سربراہ ہے, مطلب جس نے کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اسرائیل بنایا ہے لٹرلی, اس نے بڑے زبردست کام کیا. اس نے کیا کام کیا کہ اس نے فلسطین کے اندر جتنے جیوز تھے اس میں سے 18,000 یہودیوں کی ایک پوری جوئش بٹالین بنائی. اچھا, اس وقت اتنی بڑی تعداد میں یہودی موجود تھے نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں فلسطین کے اندر. جی بالکل موجود تھے. یہ تو بیلفور ڈکلیریشن تو اس سے بھی پہلے کی چیز ہے نا, تو یہ اس وقت آنا شروع ہو گئے تھے یہاں پہ. تو انہوں نے ایک 18,000 یہودیوں کی جیوز بٹالین بنائی اور برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیا ان کو کہ سر ہم آپ کے شانہ بشانہ اس دوسری جنگ عظیم میں لڑیں گے اور ہم آپ کے لیے جانے دیں گے. تو اس نے ایک گڈ ول جیسچر دیا ٹو دا برٹش اسٹیٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 18,000 تو اس نے دے دیے حکومت کو, لیکن اس نے ایک میس ہیومن اسمگلنگ آپریشن شروع کیا, جہاں پہ اس نے یورپ کے باقی تمام علاقوں سے انلیگلی لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنا شروع کیا جنگ کی آڑ میں تیزی کے ساتھ انٹو پیلسٹائن. تو اس نے 18,000 تو فوجی بھیجے, لیکن کچھ ایسٹیمیٹ کے مطابق اس سے 10 گنا زیادہ لوگوں کو اس نے واپس ٹرانسپورٹ کر لیا. اور یہ عرصہ کون سا ہے؟ یہ 1939 دوسری جنگ عظیم کا ٹائم شروع ہو گیا, یہ اس میں ہو گیا. ارے یار میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں, یہ تو آپ بہت ہم پیچھے چلے گئے نا.
1948 دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد ہیری ٹرومن واز دا 33rd US پریزیڈنٹ. ہیری ٹرومن کے وائٹ ہاؤس کے دروازے زائنسٹ اور جیوش پولیٹیشینز کے لیے بند تھے. اچھا, یعنی کہ یہ وقت ہے جب اسرائیلی ریاست بن چکی ہے؟ نہیں بنی نہیں ہے. اچھا, ابھی بنی نہیں ہے, اس سے پہلے کی بات ہے, اس سے ذرا پہلے کی بات ہے. اسی کے لیے لابینگ ہو رہی ہے, اسی کے لیے پریشانی ہے, اسی کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں. ابھی بنی نہیں ہے, بننے والی ہے. تو ہیری ٹرومن واز سو فیڈ اپ, اور آپ ذہن میں رکھیں ہولوکاسٹ ہو چکا ہے. ہیری ٹرومن اتنا زیادہ خائف تھا ان سے کہ اس نے کسی بھی ان کی لابینگ فرمز پولیٹیشین کسی سے ملتا نہیں تھا. اس کا الگ مسئلہ تھا, اس کو پرابلم تھا کہ مڈل ایسٹرن جو الائز ہیں میرے, جن کے پاس تیل ہے, وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اس کو اس وقت خدشہ یہ تھا کہ اگر میں نے یہاں پہ اس کے ساتھ نظر آیا میں ان لوگوں کے ساتھ تو وہ ناراض ہو جائیں گے. تو وہ کہتا تھا نہیں بھائی, مجھے انٹری بین تھی لٹرلی. یہ رائن ہالیڈے کی کتاب ہے, اس میں پورا اس کا واقعہ درج ہے کہ انٹری بین تھی. لیکن پھر اس کا ایک بچپن کا دوست تھا ایڈی جیکبسن, یہودی تھا. اس کو زائنسٹ ایک بہت بڑا وہاں کا ایک پولیٹیشین تھا, لابیسٹ تھا, اس نے اس کو ایکوائر کیا. اس نے بولا بھائی ہم لوگوں کے دروازے بند ہو گئے, جاؤ ہمارے لیے لابی کرو. تو ایڈی جیکبسن تو دوست تھا بچپن کا, وہ گھس گیا. وہ کہتا ہے, ایڈی جیکبسن خود بتاتا ہے کہ میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تم تو وہ شخص, تم مجھے لگ ہی نہیں رہا تم وہی ٹرومن ہو جو تم بچپن کے میرے دوست تھے. تم آج مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے, دیکھو ہمارے ساتھ. کہہ رہا ہے میں نے بڑا رویا گایا. اس کے 1 مہینے کے بعد ٹرومن نے امریکہ became the first country to recognize Israel. اسی کے ذریعے ایڈی جیکبسن کی بدولت ٹرومن کا دماغ بدلا, اور ٹرومن نے پھر پہلا ملک بنایا امریکہ کو, اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. دس واز دا پرسیپشن ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت امریکہ اور اسرائیل کا رشتے وہ نہیں ہے جو آج تھا. آج اب آپ کو لگے گا ارے یہ تو جیب میں رکھتے ہیں, یوں کر کے جو بولے گا وہ تو مسڈ کال دے گا اور امریکن پریزیڈنٹ آ جائے گا. ایسا نہیں تھا. خیر, جب ایک دفعہ یہودی ریاست بن گئی تو اس کے بعد بھی کوئی آسان وقت نہیں تھا ان کے لیے. یہ مسلسل ایک نقبہ, پہلا نقبہ جو انہوں نے پہلی دفعہ جو ہوا ہے, جس کو 48 میں ہوا ہے, جو جنگ ہوئی ہے, وہ کن لوگوں نے لڑی تھی وہ جنگ. وہ کوئی فورس تو نہیں تھی ان کے پاس. بین گورین نے کیا کہ یہ لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آ رہے تھے یورپ سے, تو یہ لوگ کشتیوں سے اترتے تھے ساحل پہ, اور اترتے ان کے ہاتھ میں پہلی چیز کیا پکڑائی جاتی تھی؟ بندوق پکڑا جاتا تھا. کہتے لڑنے کے لیے چلو. وہ ویسے ہی مار کھا کے جان بچا کے ادھر پہنچ رہے ہیں, انہوں نے کہا چلو لڑنے کے لیے آ جاؤ. ان کا جو راشننگ تھی, ہفتے کا 1 انڈا ملتا تھا ان کو, ایک آدمی کو 1 egg per week. ان کے پاس کھانے کے نہیں تھے. they were starving, مگر لڑ رہے تھے. ان کی یہ کلیئرٹی اس وقت سے تھی کہ عقیدے کے بنیاد پہ بننے والی ریاست تھی. اور یہ آپ نے ایک بڑی مزے کی بات کہی ہے کہ آئینی طور پہ اٹس ناٹ اے جوش اسٹیٹ, ایک سیکولر ملک ہے. آئینی طور پہ اسرائیل ایک سیکولر ریاست ہے, لیکن ساری جو موٹیویشن ہے, جو ایکشنز ہیں, جو پوری کارروائیاں ہیں, وہ ساری شدید مذہبی ہیں, بالکل ابو بکر بغدادی جیسی ہیں. بالکل ہے. تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ وہ شروع میں وہ اس قدر جذبے سے بھرپور لوگ تھے کہ ان کو کھانے کو نہیں تھا, لیکن ہاتھ میں بندوق تھی. اچھا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا ہمارے دین میں بھی اس کا وہ ہوتا ہے کہ ہلکے یا بھاری نکلو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مالی اور پریپریشن کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ جب پھڈے کا وقت آ گیا تو آپ بیٹھے نہیں رہیں گے, آپ کو یو ہیو ٹو فائٹ. تو عمل وہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیٹ میں روٹی نہیں ہے, ہاتھ میں بندوق تھی. نہیں, وہ بالکل یہ تو بالکل ہماری والی ہے. ہاں, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں جو چراغ تھا اس میں تیل نہیں تھا, لیکن دیوار پہ 9 تلواریں سجی ہوئی تھیں. بالکل. تو یہ ان کی انیشیل موٹیویشن اور سچویشن تھی. اچھا, یہ اب 1948 گزر گیا, ریاست بن گئی, امریکہ نے تسلیم کر لیا, تو جو ابتدائی حالات تھے دنیا کے یورپ کے مختلف ملکوں سے, مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف نسلی, سب سے بڑی جو تھی وہ تھی اشکنازی یہودی تھے. باقی ملکوں کے بھی, یعنی کہ رشین سے بھی آئے تھے, ہنگری سے, پولینڈ سے, جرمنی سے, افریقہ سے بھی آئے تھے. اس پورے لوگوں کو انہوں نے کیسے ایک جگہ بنایا, پھر جس طرح سے انہوں نے ایک مری ہوئی عبرانی زبان کو زندہ کیا, پھر ان کو وہ کیا, یہ چیز ممکن کیسے ہوئی؟ یہ چیز یہی میں کہتا ہوں نا زبیر, جو میں نے ابھی آپ سے کل بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ جب تک مسلمان ممالک میں ہم سڑک پر اسرائیل کا جھنڈا
بچھا کر اس پہ چل کے اس پہ تھوک کے اس کو آگ لگا کے سمجھیں گے کہ ہم نے اسرائیل کو نقصان پہنچا دیا, بنجمن نیتنیاہو گلاٹیاں مارے گا خوشی سے, کیونکہ وہ ایک انگریزی کی سیئنگ ہے, نو یور اینیمی. 99% of Muslims all over the world, except the Palestinians, they know them very well. They don't know what Israel is, what it's made up of. وہ اس کا اثر تو دیکھ رہے ہیں, وہ اس کی شدت تو محسوس کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ ایک اپنی مذہبی جوش و جذبے کے اندر اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ what is the method to this madness, یہ شدت اتنی ہوئی کیسے, یہ طاقت اتنی آئی کہاں سے. اچھا, زیادہ سے زیادہ یہ سوچتے ہیں کیونکہ یہودیوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے صرف, اور وہ اس پیسے کی وجہ سے انہوں نے پورے اس کو وہ کیا ہوا ہے, مگر یہ بات اتنی سادہ ہے نہیں. لیکن نہیں, وہ پیسہ آیا کیسے؟ یہی تو ہمارا پرابلم ہو گیا نا زبیر, کہ ہمارے دماغ سے کریٹیکل تھنکنگ نکل گئی, سوال کرنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہم سے. ہم کو بس یہ ایسا ہے, نہیں ایسا کیوں ہے, کیا پیسہ ہے, پیسا کیوں ہے, اس کی طاقت کیوں ہے, امریکہ اسرائیل کے بھی چلتا ہے, کیوں چلتا ہے. جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ سارا پاور کہاں سے آ رہا ہے, تو آپ اس کے کاؤنٹریکٹ کیسے کریں گے, آپ کر ہی نہیں سکتے. اور یہی چیز سب سے زیادہ فیور میں جاتی ہے اسرائیل کے. Nobody cares about the method to the madness. میں آپ کو اس میڈنس کا ایک چھوٹا سا ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. یہ اسرائیل بننے سے پہلے سے تھا. یہ جو سیٹلرز تھے جو آ کے وہاں رہنے لگے, انہوں نے ایک عجیب کام شروع کیا. انہوں نے ایک چیز سٹارٹ کی جسے کہتے ہیں کیبوٹس. یہ کیا KIBBUTZ, کیبوٹس. کیبوٹس بیسیکلی ایک کمیونل لیونگ تھی. کمیونل لیونگ ایسی تھی کہ ایک جیسے گاؤں ہوتا ہے نا, سمجھو ایک گاؤں تھا, لیکن اس گاؤں میں کسی کی انڈیویجول اونرشپ نہیں تھی. سب ایک ساتھ کھانا کھائیں گے, سب کے بچے ایک ساتھ رہیں گے, سب کے ماں باپ سب کے بچوں کو پالیں گے. اس گاؤں میں کوئی پولیس نہیں ہوگی, کوئی عدالت نہیں ہوگی. کمیونٹی ول سرو دا اسٹیٹ, دا کمیونٹی ول سرو دا اسٹیٹ. یہ تھا کانسیپٹ اس کا. مطلب یہ اتنا عجیب و غریب کانسیپٹ ہے, ناممکن دکھائی دیتا ہے. ناممکن دکھائی دیتا ہے. مطلب کوئی بھی آدمی اپنے کیا میری کوئی اونرشپ نہیں ہے, ہاں میرے بچے بھی میرے نہیں ہیں. مطلب آپ سوچیں کہ بچے الگ رہ رہے ہیں, اور ان مطلب محلے میں اگر 25 بچے ہیں تو 25 کے 25 بچے ایک الگ گھر میں. اس الگ گھر میں سارے والدین کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں, سب بچوں کو پال رہے ہیں. پھر وہ بچے 2 گھنٹے کے لیے اپنے والدین کے گھر بھی آتے ہیں دن میں. پھر وہ جب رات کو کھانا کھانے جاتے ہیں تو سارا محلہ ساتھ بیٹھ کے کھانا سب کا ساتھ پکے گا. باتھ رومز کمیونل ہیں, عبادت گاہیں تو ہوتی ہی کمیونل ہیں. مطلب پورا جو ایک وہ انہوں نے ایک بنایا, اٹ واز سچ اے اسٹرانگ کمیونٹی کہ انڈیویجولزم, انفرادیت کو ختم کر دیا, انفرادیت کو مسمار. وہ کہتے ہیں فنا فی الشیخ, کہتے ہیں نا ہمارے یہاں فنا فی الشیخ. انہوں نے فنا فی الکمیونٹی کر دیا اپنی ان لوگوں کو, کہ وہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ انڈیویجول رہ کے نہیں سروائیو کر سکتے. ہاں, جیسے کہ کوئی خاندانی, کوئی نسلی, اور ہم اونچی ذات کے ہیں, اس طرح کی کوئی چیزیں انہوں نے برقرار نہیں رکھی. انہوں نے بولا جب آپ, انہوں نے ایک آئیڈینٹی رکھی بھی جوز بس. انہوں نے اس بات کو اندازہ کر لیا کہ جتنا انڈیویجولزم ہوگا ہم توڑ دیے جائیں گے, اور ہم ٹوٹنا افورڈ نہیں کر سکتے. وہ ایک آرگینزم بن گئے. مطلب وہ جو لیاقت علی خان کا بڑا فیمس ہے نا کہ یہ مٹھی ہو تو پھر وہ مٹھی بن گئے. تو انہوں نے کیبوٹسنکس کہلانے لگے. اب کیبوٹسنکس کی بڑی مزے کی چیز میں تمہیں بتاتا ہوں. جب اسرائیل آزاد ہوا 1948 میں, تو اسرائیل کی 10 سے 15% آبادی ان کیبوٹس میں رہ رہی تھی. ان کمیونٹی 15% آبادی, اتنے سخت پروٹوکول کے اندر, بورڈنگ ہاؤس سے بھی کہیں ساتھ. ہاں, مطلب یہ عجیب, مطلب میری اور آپ کی تو سمجھ بھی نہیں آئی کہ ایسے کیسے. گاڑی بھی میری نہیں ہے, گھر بھی میرا نہیں ہے, میرا کچھ بھی میرا نہیں ہے, سب کمیونٹی کا ہے, سب ریاست کا ہے. وہ 10% کیبوٹس میں رہنے والے لوگ اسرائیل کی ٹوٹل فوڈ پروڈکشن کا 40 سے 50% پروڈیوس کر رہے تھے اس وقت. آج میں جسٹ گیو یو این آئیڈیا, آج صرف 2% اسرائیلیز کیبوٹس میں رہتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے وہ اسرائیلی ایکسپورٹ کا 12% پروڈیوس کرتے ہیں. ٹوٹل اسرائیلی ایکسپورٹس کا 12% پروڈیوس کرتے ہیں. دوز پیپل آر ڈریون بائی اونلی ون تھنگ, ریلیجن, زائنزم اینڈ کمیونٹی. مل کے چلنا ہے. تیرا غم میرا غم, تیری بیماری میری بیماری, میرا بچہ تیرا بچہ, سب ایک ہے.
وی آر ون. یہ ایک نارمل آدمی نہیں کر سکتا. آپ جسٹ سوچیں کہ اس مائنڈ سیٹ کے لوگ جمع ہوئے تھے وہاں, مجنون اتنے سارے, جی اتنی بڑی تعداد میں اتنے سارے لوگ اس جنونی کیفیت کے اندر اس ملک میں جمع ہونا شروع ہوئے. یہ ہے اسرائیل کا وہ چہرہ جو ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے. ایک اور بڑی چیز, ہم آئی ڈی ایف کرتے رہتے ہیں. آئی ڈی ایف دنیا کی سب سے ایک عجیب و غریب آرمی ہے, جہاں ملک کا ہر شہری فوج میں کام کرتا ہے. ہر اسرائیلی شہری کے لیے 18 مہینے سے 3 سال فوج میں لگانا کمپلسری سروس ہے. ایک عام آرمی میں, یو ایس آرمی کے اندر افسر اور جوان کا ریشو 1:5 ہے. اسرائیل میں یہ 1:9 ہے. اٹ از این ایکسٹریملی ٹاپ باٹم ہیوی آرمی. افسران بہت ہی کم ہیں, افسران نہ ہونے کے برابر ہیں. اور آپ چونکہ سب ریزروسٹ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو کال آ جائے, ایک ٹیکسی ڈرائیور کمانڈنگ آفیسر بنا ہوا ہو ایک بیرسٹر صاحب کا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ سمجھے اس بات کو. ایگالیٹیرین بھی ہے کیونکہ سب کو فوج میں آنا ہے نا. اب جیسے مسجد میں ہم جاتے ہیں تو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شیخ الاسلام صاحب ہیں, چلے شیخ الاسلام صاحب کے تو شاید پھر بھی لوگ الگ صف ہمارے یہاں تھوڑی سی بن جاتی ہے, لیکن یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہیں اور یہ کوئی غریب آدمی ہے, سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا. اسرائیلی آرمی کا یہ حال ہے. اسرائیلی آرمی کے اندر پیپل فرام اینی بیک گراؤنڈ کم ان اینڈ دے کین بیکم دا باس فار یو, اور پھر واپس جا کے اپنا کام شروع کر دے گا. ٹیکسی ڈرائیور آیا 2 سال کے لیے اس کا باس بنا, پھر جب وہ دونوں باہر گئے تو وہ لائر اپنی جگہ لائر ہے اور وہ ٹیکسی ڈرائیور اپنی جگہ ٹیکسی ڈرائیور ہے. لیکن جب وہاں پہ آئے, آئی ڈی ایف کے ڈسپلن میں آئے, تو برابر ہو گئے. دس از ہاؤ دے آپریٹ. سو ہم جو کہتے ہیں نا کہ جو ہم نے اس کی جو گیل گیڈاٹ ہے جو ہیروئن ہے اس کے بارے میں آیا کہ اس نے آئی ڈی ایف میں سرو کیا, اس نے نہیں سرو کیا. سب لوگ جو اسرائیلی سٹیزن ہیں وہ آرمی میں سرو کرتے ہیں. یہ ان کا اپنی فوج کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا کرتا ہے. They all feel they are responsible for the defense of Israel. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر سینس آف کمیونٹی. سب اپنے آپ کو فوج کا حصہ سمجھتے ہیں. سب اپنے آپ کو, بھائی فوج ہے نا, سب فوج کا حصہ ہیں. ایوریج ایج آف اے کمپنی کمانڈر از 23 ایئرس. کوئی کمپنی چلا 23 سال کا بندہ ہوتا ہے, ایوریج ایج ہوتی ہے اس کی جو کمپنی چلا رہا ہوتا ہے وہ. اب اس کے نیچے ہوگا کوئی بڑا آدمی بھی, چھوٹا آدمی بھی, لیکن اس کی ایج 23 ایئرس ہوگی جو کمپنی کمانڈر ہوگا. سو اسرائیل کے اندر ایک سینس آف کمیونٹی ہر سطح پر آپ کو نظر آئے گا, ہر سطح پر نظر آئے گا. اور اس چیز کو میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہم اتنے بٹے ہوئے لوگ ہیں, ہم اتنے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں. مسلمان اتنے بٹے ہوئے ہیں اور ٹوٹے ہوئے ہیں, بلکہ مسلمان کیا پوری دنیا کا کوئی بھی ملک اس طرح سے کمیونٹی کے طور پہ نہیں جی رہا. شاید یہ اتنا ہیلدی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جس طرح کے ان کے ایٹیٹیوڈز ڈیولپ ہو گئے ہیں, وہ جس قسم کی جنونیت کا شکار نظر آتے ہیں, وہ جس قسم کے ہیجان کا شکار نظر آتے ہیں, اور جیسا رویہ پوری دنیا کے لیے رکھتے ہیں. اٹس ناٹ ہیلدی. آئی تھنک شاید یہ ہیلدی نہیں ہے, لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ سمجھیں آپ وہاں پہ ہوتا کیا ہے. لیکن اس ملک اور اکاؤنٹیبلٹی, 1 سال کی بھی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. کبھی آئین معطل نہیں ہوا, کبھی آئین معطل نہیں ہوا. اسرائیل میں آج تک کسی جرنیل نے, کسی کرنل نے آئین کو معطل کر کے حکومت نہیں سنبھالی. اٹ ہیز بین اے ڈیموکریسی تھرو اینڈ تھرو. وزرائے اعظم نے استعفے دیے ہیں الزامات لگنے کی وجہ سے. یوم کپور وار میں حالانکہ اسرائیل وہ بھی جیت ہی گیا تھا 73 والی, لیکن چونکہ دے ور کاٹ نیپنگ تو گولڈا مائر نے اپنے چیف آف انٹیلیجنس اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف اپنی فوج کی تمام ٹاپ کمان کو فائر کر دیا تھا اور ان کے خلاف کیس چلائے تھے. خود بھی ریزائن ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی, خود بھی ریزائن ہونے تیار ہو گئی تھی. اور 7 اکتوبر کے بعد بھی انہوں نے 7 اکتوبر کے بعد بھی اپنا چیف آف انٹیلیجنس کو فائر کیا اور چیف آف ڈیفنس فورس کو فائر کیا. اکاؤنٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں آپ. دے آر ایکسٹریملی چیکس اینڈ بیلنسز ہیں بھائی. ایسے نہیں ہے کہ کوئی کسی عہدے پہ بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا. ایوری بڈی سروز دا اسٹیٹ اور اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور اپنے نظام, اپنے کفر میں سچے ہیں وہ. ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے, وہ اپنے کفر میں سچے ہیں. آج اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ ہم یہ تو 48 کی بات ہو گئی نا, اس طرح سے یہ ملک بنا تھا معاشی طور پہ, معاشی طور یا پہ, دفاعی طور پہ, ہر لحاظ سے کہاں کھڑا ہے. میں آپ کو تھوڑے سے سٹیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے تو ذرا آپ ڈیولپمنٹ کے سٹیٹس دیکھ لیں. ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے ورلڈ بینک کا, ایچ ڈی آئی, جس میں بیسیکلی وہ اس چیز کا تعین کرتے ہیں کہ کس ملک کا سسٹم اپنے شہریوں کے لیے سب سے اچھا ہے. تو اس کو 1 پہ رینک کرتے ہیں, مطلب 1 ہول نمبر ہے تو 0.97 ہے آئس لینڈ, سوئٹزرلینڈ, اور یہ بالکل ہی ٹاپ کے ممالک ہیں, نمبر 1 نمبر 2 ہیں. اسرائیل کا ایچ ڈی آئی جو ہے
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर है 27 रैंक, और ये यूके, जापान, फ्रांस और इटली के साथ है। इंतहाई तरक्की याफ्ता फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के साथ HDI है उसका। बाय द वे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज ऑल्सो अप देयर, अच्छा वो इसराइल से भी ऊपर है। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है नैस्डैक, इंडेक्स है। नैस्डैक के अंदर लाजिम बात है सबसे ज़्यादा अमेरिकी कंपनी है, उनको निकाल दें तो अमेरिकी कंपनियों के बाद सबसे ज़्यादा कंपनियां किन ममालिक की हैं? नंबर 2 पे है कनाडा, नंबर 3 पे है चाइना। गेस हुज एट नंबर 4? इजराइल। 135 इजरायली कंपनीज नैस्डैक में लिस्टेड है। ये है मेरा सबसे फेवरेट स्टैट, R&D। रियासत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना पैसा खर्च करती है? इसराइल अपने टोटल GDP का 6.5% स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। इतनी छोटी सी आबादी है, ठीक है, और इनका GDP भी इतना बड़े साइज का होगा। 6.5 तो बहुत ही हैवी अमाउंट है, हायर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इसराइल एज अ स्टेट R&D पे दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा स्पेंड करता है। कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री, कोई यूरोपियन कंट्री, कोई नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, कोई फार ईस्टर्न कंट्री इसके करीब भी नहीं है। और ये गुज़िश्ता कई सालों से बढ़ रहा है। हाँ, अभी 2022 की जंग के बाद और बढ़ाया है, पहले 6 था, 24 में 6.5 कर दिया है। आजकल स्टार्टअप का बड़ा नाम सुनते होंगे आप, स्टार्टअप। अच्छा, स्टार्टअप की एक इस्तेलाह भी समझा दें अगर आप मुख्तसरन, मौजूद तो नहीं है हमारा ये, कि स्टार्टअप वो धंधा जो पहले नहीं किया गया, उस धंधे को एक ऐसे हॉराइजन में धंधा करने की कोशिश करना जिसकी पहले कोई सेट एग्जांपल्स मौजूद नहीं है, इसको स्टार्टअप कहते हैं, जिसमें अनसर्टेनिटी एक्सट्रीम है। न्यू इनोवेटिव बिजनेस इज अ स्टार्टअप। जो धंधा पहले ना किया गया हो, मतलब आप परचून की दुकान खोलेंगे तो ये स्टार्टअप नहीं है, आपने कपड़े की फैक्ट्री खोली है, स्टार्टअप नहीं है। बिल्कुल नया तजुर्बा किया, वो बिल्कुल नया तजुर्बा, वो काम उस तरीके से पहले कोई ना कर रहा, वो काम आप करें, वो स्टार्टअप होता है। यहाँ पर भी इसराइल का इकोसिस्टम दुनिया में 3rd नंबर पर रैंक करता है। नंबर 1 इज अमेरिका, नंबर 2 इज UK, नंबर 3 इज इजराइल। स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया में इनोवेशन का हब बनता जा रहा है तेल अवीव। अच्छा जी, हाईटेक सेक्टर, हाईटेक एक्सपोर्ट्स अकाउंट फॉर अराउंड 50% ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स इसराइल की। चिप्स बनाता है इसराइल बहुत ज़्यादा, आपको पता नहीं पता है। हाँ, वो कंप्यूटर चिप्स बनाता है बहुत ज़्यादा। इंटेल की फैक्ट्रीज है वहाँ पे, हार्डवेयर, IBM वहाँ पे है, सब वहाँ पे है। एक और खौफनाक स्टैट जहाँ पे इसराइल का मुकाबला दुनिया के किसी भी मुल्क से नहीं है, 50% पॉपुलेशन, 1 करोड़ में से 50 लाख लोग ग्रेजुएट्स हैं। हाईएस्ट टर्शरी एजुकेशन रेशियो इन द वर्ल्ड, 50% इजराइलीज यूनिवर्सिटी ग्रेड्स हैं। अच्छा जी, आधी आबादी यूनिवर्सिटियों से निकली हुई है। हमारे यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, हमारी आधी आबादी अपना सिग्नेचर कर सकती है, हम उसको कहते हैं पढ़ा लिखा हो गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम के लोग घूमते हैं तो नंबर 1 जर्मनी है और नंबर 2 इसराइलीज है। 98 लाख आबादी के मुल्क ने 92 लाख इंटरनेशनल ट्रिप्स किए हैं पिछले साल। यानी कि हर आदमी ने तकरीबन एक बैरूनी दौरा किया है। इट इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रिप्स पर कैपिटा। हमारे तो 70% लोग ऐसे होंगे जो जिंदगी में एक बार भी बाहर नहीं गए, उससे भी ज़्यादा, और ये हर साल, उससे भी ज़्यादा, ये हर साल रेगुलरली होता है। आप कहीं भी जाएं आपको इजरायली ट्रैवलर्स नजर आएंगे। आई मेट देम अ लॉट। जब मैं इजिप्ट गया, जब मैं जॉर्डन गया, बेतहाशा इजरायली हमको नजर आए हर जगह। उनका प्रोटोकॉल ही अलग था इजिप्ट में, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी और सब कुछ था, लेकिन नजर आए। जो चीज़ इन तमाम चीज़ों से वाज़े होती है कि उनका एक विजन है और वो उस विजन के लिए दीवानों की तरह काम कर रहे हैं। और वो विजन, अगर किसी को आज भी शक है कि उस विजन का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, और वो है ग्रेटर इजराइल। सारी तवानाइयाँ उसी मकसद के लिए लगी हुई हैं, यानी कि एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रेटर इसराइल है। और वो बिल्कुल मोनो लेजर फोकस की तरह वो उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। टेक में भी घुस रहे हैं उसके लिए। उनको 90 में समझ में आ गया कि दुनिया टेक में जाएगी, वो टेक में घुस गए। उससे पहले वो एग्रीकल्चर में घुसे हुए थे, 60s में 40s में एग्रीकल्चर में घुसे थे, खूब इनोवेशन की वहाँ। ड्रिप इरिगेशन इज एन इजरायली इन्वेंशन, क्योंकि वहाँ पानी नहीं था, नेगेव डेजर्ट था, सहराई चला, उन्होंने ड्रिप इरिगेशन निकाली। सो हर वो काम कर रहे हैं जो वक्त की जरूरत है। आज साइबर सिक्योरिटी, आज मैं बताऊं जुबैर, मैं उस दिन घर पे बैठा हुआ था और मुझे एहसास हुआ कि अगर अभी इजराइल ये डिसाइड कर ले कि उसको मुझे हैक करना है, मेरे फ़ोन में घुस के सुनना है मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं कुछ भी करके इस चीज़ से बच नहीं सकता। इस लेवल की पेनिट्रेशन है इजराइलीज़ की, इजरायली टेक की हमारी ज़िंदगियों में।
ہمارے تو جتنی بھی گیجٹس ہیں, جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں, ایون ہے کہ جو ہمارے سیکورٹی پرپز کے لیے جو ہمارے یہاں سی سی ٹی وی کیمرہ سسٹم ہے, سیف سٹی وغیرہ کے, اس میں بھی استعمال ہو گیا, تمام چیزوں میں جو ہے وہ ایسا سافٹ ویئر ہے جو اسرائیل کے کنٹرول کے اندر ہے. اچھا, اور یہ تو ہو گئی ان کی دنیا کی طرف دوڑ کہ کس طریقے سے ہر چیز حاصل کر رہے ہیں, اور ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز جو مجھے اپنی ریسرچ میں پتہ چلی, آخرت. اسرائیل کی 10 سے 15% آبادی ہریدم نام کے لوگوں پہ مشتمل ہے. ہریدم کون ہوتے ہیں یہ؟ ہریدم بھائی صاحب یہ ہیں مذہبی طبقہ, یہ ان کا مذہبی طبقہ ہے, یعنی کہ جو مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہی وقف ہیں, وہ وقف ہیں. اچھا, ہم یہ جو جتنے بھی فوٹیجز آتے ہیں کبھی بھی بیت المقدس کے, تل ابیب کے, اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی نہیں ہوتی ہے جو بڑے بڑے چوغے پہنے ہوتے ہیں, بڑے کیپ, جن کی داڑیاں ہیں, بال لمبے ہیں, اور وہ اچھے. ہمارے یہاں اتنی مولویوں والے حلیے میں اتنے لوگ نظر نہیں آئیں گے عام آبادی جتنے وہاں نظر آتے ہیں. اور یہ آپ کو یہ باہر بھی ملیں گے, آپ باہر, آپ ایئرپورٹس پہ, آپ کہیں جائیں, یورپ میں ٹریول کریں, آپ کو وہ گھومتے پھرتے ہیں. لیکن ہریڈم کی یشیوا کہتے ہیں, ان کا ایک علماء کا کورس ہے, عالم کا کورس ہے. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو, درس نظامی, مولوی عالم, مولوی فاضل. ہاں, مولوی عالم, مولوی فاضل. تو ان کے یہاں یشیوا ہوتا ہے, تو وہ یشیوا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ زندگیاں اپنی وقف کرتے ہیں ٹورڈز جوڈیزم, اسٹڈیئنگ جوڈیزم اینڈ پروموشن آف جوڈیزم. اچھا, اور ان کے پاس کیا رائٹس ہیں پتہ ہے, ان کے وہ واحد لوگ ہیں جو کہ فوج سے بھی ایگزمپٹ ہیں. مطلب جو آرمی کی جو کمپلسری سروس ہے جو ہر اسرائیلی کے لیے لازمی ہے, اس سے استثنا ہے ان کو. اس پوری گفتگو کا مقصد, آپ نے ریلیجس کانٹیکس بتایا جوڈیزم کا, ان کے سفر کو واضح کیا کہ 2000 سال کا جو یہ سفر ہے جو شروع ہوا مصر سے اور اب اس کے پڑوس میں فلسطین میں جا کے پہنچا ہے. آپ نے اس کی پورے ریلیجس کانٹیکس بتایا کہ یورپ سے کیوں نکالے گئے, اور میں نے اس کے بعد کوشش یہ کی ہے کہ ابھی آج جو اسرائیلی ریاست ہے, جس کا ایک ایوریج پاکستانی کو بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اسرائیلی ریاست ایک کس طرح کی ریاست ہے, سو اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن مجھے ایک خطرہ ہے یہاں پہ. نہیں, وہ میں خطرہ وہ اب دور کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر جو اسرائیلیز ہیں ان کی عظمت بتانا مقصود نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو دشمن ہے وہ کتنا آگے ہے, وہ کس طرح سے کام چل رہا ہے. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہمیں صرف نعرے بازی سے تو کام نہیں چلے گا. تو اس کو دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کیسا ہے, کتنا آگے ہے, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے تو اپنے دشمن کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. وہ کرنے کی ہم نے اس کے پوڈ کاسٹ کے اندر کوشش کی ہے. اور اس میں بڑی سمپل سی بات یہ ہے زبیر کہ اب تو اللہ نہ کرے لیکن ایک بہت بڑی پاسبلٹی ہے نا کہ آپ کے پڑوس میں آگے بیٹھ جائیں. پاسبلٹی, کیونکہ ایران پہ رکنا تو نہیں ہے. آپ یہی کرتے رہیں گے, ایک نعرے ماریں گے. نعرے مارنے سے اسرائیل کو 70 سال میں کچھ ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. اسرائیل از بیکمنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. آپ کو اور سارے لوگوں کو جو یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو دیکھیں یہاں پہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے. ان کے فارمولے میں دین بھی ہے پوری شدت کے ساتھ اور دنیا بھی ہے پوری شدت کے ساتھ. تو جس کو بھی اسرائیل کو کاؤنٹر کرنا ہے وہ اسی دونوں چیزوں کے اسی شدت کے کمبینیشن سے کاؤنٹر ہوگا, جس میں ایک آئیڈیالوجی کو آئیڈیالوجی مٹاتی ہے, بیانیے کو بیانیہ ہی مٹاتا ہے, نظریے کو نظریہ ہی مٹاتا ہے. یہ اس کے علاوہ نہیں مٹے گا. نہیں تو وہاں پہ جو ہمیں جنون نظر آتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسے ہی جنون کی ہی ضرورت ہوگی نا. بالکل ہوگی. ویسے ہی دیوانگی, ویسا ہی اپنا سب کچھ تن من دھن لگا کر کرنا ایک مقصد کے لیے, ایک ریاست کے لیے. دس از اے وار آف آئیڈیالوجیز. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے زبیر, ابھی تو ہم نے پوری بات کی کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے, ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کرٹیکل مائنڈز بھی نہیں ہے, تعلیم بھی نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے. لیکن اس سے سب سے زیادہ بڑا خوفناک مسئلہ جو اس وقت مسلم پورے ورلڈ میں ہے, ہمارے پاس کوئی آئیڈیالوجی بھی نہیں ہے. کیونکہ جب آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا, وہ ایک گوگل پن ہوتی ہے, تو لوگ اس آئیڈیالوجی کی طرف جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ ہم تو ایک شطر بے مہار ہیں, کہیں بادشاہت ہے, کہیں ہائیبرڈ ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے, کوئی کسی سے لڑ رہا ہے, ہماری کوئی ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے پورے مسلم ورلڈ کی, ہماری کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. ہم آئیڈیالوجیکلی بینکرپٹ ہیں. ہمارا مسئلہ یہ فائنینشیل بینکرپسی کا نہیں ہے, ہم آئیڈیالوجیکلی بینکرپٹ ہیں. اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک وہ قوم
ایک وہ امت جو ایک اس کتاب اس کے پاس ہے جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے, وہ اس وقت آئیڈیالوجیکلی بینکرپٹ ہے. تو اسی لیے علامہ اقبال کہہ کے گئے, اسی پہ ہم گفتگو ختم کرتے ہیں کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے. Thank you very much for watching. Please do subscribe and follow us and support us on Patreon as well.